بھائی جان ویندے ویندے نا دسمبر ویندے ویندے روتے گئے کیونکہ بھائی جان دسمبر دا جڑا دسمبر دے مہینے تے اج 31 تاریخ ہے تے کل جڑا اگلا سال شروع تھی ویسے اج رات 12 بجے اگلا سال شروع تھی ویسے تے بھائی جان کل تقریباً کل رات کو ہاں کل رات کو بھائی جان بارش تھی کل رات کو میرے کو پتا کہ نا سارے اٹھو تے بھائی جان اتھے سے پانی بدل شدل رہان پہ سال کہنا پتا نہیں بارش تھی پی اللہ دکھے بھائی جان باہر بارش ہی میں کیا نہ پتا باقی پتا اللہ بارش تھی پہ اتنی بارش ہے نا بلا بھی ہلکی ہلکی بارش ہے کیونکہ باہر تھوڑا تھوڑا پانی ہے اتنا پانی کہنا ہے آج بھائی جان والا جنگ لڑی جان کی لڑی ایسے کہ بھائی جان آج ٹھنڈے 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 پانی نہ دھاتا ایسے گرم پانی آج وال شال کٹوا کہ تھی گیو کل بھائی جان اگلا سال شروع دیا اچھا چھوکرے تو میں پوچھا بھائی جان میں آج کہڑی گیم کھیلنی انہیں بھائی آج گیم کھیلنے کا پتہ نہیں اب سودا بلا دیکھ سوں تو فی الحال آئی میرے دماغ ہے کوئی نہیں جو مطلب کہ کیا کیڑی گیم کھیلنی آج تو فی الحال تو آئی ہے ودو سے آج ہے پیسے فان بھائی جان کیا مجد جڑی ہے مار پڑیا آج بھائی جان سفیان دے سار بندی ہے پیاز پیاز جو ہے نا یہ پچھلے سال مطلب کہ پچھلے سال جڑے نا آئی میری سار بنے میرے کو مطلب کہ پگڑی میں ملی آئی قرآن پاک میں لیا آج نا سفید دا بھی مطلب کہ ایک دم قرآن پاک ختم تھی گئے کام واسطے تیرا ہری چھوکرے کو نہیں چھوکرے جنتا والا اگلی کوئی گیم دس فی الحال جانا میں صحیح دیکھ گیا نا اگلی گیم کیڑی کھیلنی ہے کیا کھیلنی ہے تو بھائی جان اتنا ویڈیو جو ہے نا پہلے جی میں پہ نا پہلے رشتوں پہ وائرل میں پہ ویڈیو ہوں اتنا وائرل کیا نہیں میں پہ ہوں جو بالکل سلو تھی گئے ہوں ویو دن کل میں ایک ویڈیو پاتی ہوں کل سویرے کل ہی ٹائم بلکہ ہاں کل ہی ٹائم یا تھوڑی دیر پہلے کل ویڈیو پاتی ہم ہونا ہوتے تقریباً 900 لائک تھی ہونا ہے 900 800 ہے پیا 900 لائک تھی ہونا ہے وہ ویڈیو تے لائک ویوز تقریباً 8,900 8-9,000 ہی میں تو جڑا تک میں شام بھائی جان کل رات میرا 10-11 بجے کیا 1 لاکھ لائک پورا تھی ویسے وہ ہے نا رات نہیں تھا کل تقریباً 6,000 لائک رہ گیا اللہ جانا میرے خیال ہے میں کہ نویں سال جانا پوری تھی ویسے حالات نویں سال نہیں تھا انشاءاللہ جانا کل بھیا حال یہ میرا آخری ولاگ ہے فی الحال میں لوگ اگلے سال بڑے تھا باقی کوئی شاہ نہیں لوگ میں کہنا پڑے تھا لوگ میں اگلے سال بنے تھا جو آج بنے نہ پیا باقی بھی لوگ جو ہے نا میں اگلے سال بڑے تھا پانی جان کافی دیر شام تک دکھے تک مارا تھا بھائی جان آج ہے 31 دسمبر تک میں جانا دسیا آپ کو کہ بھائی جان آج جڑا نا صحیح جدہ سفیان مسجد میں آج دستار بندی ہے پھر مطلب کہ تو جڑے بال پڑھتے ہیں انہیں قرآن پاک ختم تھے انہیں کو جانا گفٹ ملتے ہیں گفٹ کیا ہوتے ہیں میرے خیال سے قرآن پاک نے دن تے پگڑی جڑی بچنا جی وہ ہوندی ہے تے بھائی سفیان جو ہے نا وہ ریڈی شیڈی تھی نا پہ ریڈی شیڈی تھی ہونے والا جو ہے نا کو کہتے ہم تو کا کو لکھے دو تے علی ایسا ریڈی کون تھے تے بیالی مطلب کہ ٹائم پہ تقریباً عشاء دی اذان عشاء دی نماز کے بعد جو ہے نا پروگرام شروع تھی سے ایو مطلب کہ ہر سال تھی طرح 31 دسمبر کو عشاء دو بعد بلا جو ہے نا ویندے تے میں جو ہے بڑی سا سیدھا جو ہے نا تھی چھوٹ کلپ تے جڑا مین کلپ ہے وہ تک دکھے سا تھی زیادہ ویڈیو کہنا پڑے سا تسا میرے کو پتہ ہے دیکھ سے بہت ہی میں تو اسے جو ہے نا مطلب کہ کوئی ناچ وغیرہ ہو سے تو وہ تک لکھے سا زیادہ کہہ لکھے تھا تے باقی جڑا مین ہو سے وہ تک انشاءاللہ تک شیئر کرے سن آج تے فی الحال جو ہے نا علی ریڈی ٹھنڈ لگی تے میرے کو کیونکہ بھائی جان آج کیتے وہ تو تاڑ ہے گرم پانی تاڑ کے تے بلا بھی جائے نا ٹھنڈ لگی پھر کوئی نہیں منٹ بعد کوٹ پہ دوں منٹ کاٹتے تو بلا سفیان کو تھوڑے سامنے گن دیم دوں
تو میں پیسے آج کی ویڈیو شکر کرنا سارے چینل میں کرنا سبسکرائب کرنا شیئر کرنا پہلی بار ویڈیو یا سن تو جا ویڈیو کو شیئر کر دے بھائی آج کل جانا پہلے جڑے میرے حساب دے ویوز 10 15 20 25 ہوں جا وہ ویوز نہیں آتے پے ہوں جن 2 3 4 یہ ویوز آتے پے بھائی یہ مطلب کہ سب کو جانا سال دو تے تھی گئے ولاگنگ کرے سارے 2 چینل جڑے ڈیلیٹ تھی گئے ایک ہاں میرے خیال میرا خالی سارا جڑا مین چینل ہے وہ ڈیلیٹ تھی گیا جہاں 2000 سبسکرائبر سے بنا لیا وہ ڈیلیٹ تھی گیا کمپنی یوٹیوب کمپنی ریموو کر دیتے اس بعد ایک بیاہ بنایا تھے فضان ولاگ 80 وہی کمپنی ریموو کر دیتے ایک یہ بیاہ بنایا سے یہی کمپنی ریموو کر دیتا ہے بلا جانا بلا سا اپیل پاتی ہے سے یوٹیوب والے بلا جانا ہے واپس آ گیا جو چینل پچھلے چینل کو میں دسا وہ چینل دینا پچھلے سال بھی یہ آتے پچھلے سال سے بیان دی نثار کو نکلائے میری ہے آپ کو دکھایا بھی ایسے میں اج بال شال کٹایا سے بیان بھی تو میں بھی میں ریڈی بڑی کھیلا پہ رہا ہے ساری ٹیم سے بلایا نا سامنے آتا 1 2 3 کھڑا بھائی جان حال ہی تک مجھے آنا ہے ایک منٹ میں بالکل ریڈی شاڑی تھی گیا پھر گئے ایسے تیرا جرابہ بوٹ چھوٹ اوکے چل دکھاوا تک تو میں باہر نکلا علی کیمرہ تیانے کونی ایک منٹ باہر آنا اٹھا کھا سیدھا تھی کر سیدھا تھی کر دیکھ سیدھا تھی آنا دیکھ میں دکھاوا تک 1 بس 1 2 3 اوئے تو بیانی وہ بات بھاری جلدی آ ٹائم دی گی کیمرہ ہے بھائی جان ٹائم رہ گیا باقی تھوڑا میرے خیال سے نماز تھی گئی اسے نماز جلدی آنے تک میں آخر 1 2 3 گو اوئے ہوئے بدماشی کرنے میں نہ پیا ہاں ایک گال چھوڑو کلو ادرو جسی پئی ودے سکول علی اتو کپڑے اتو واسکٹ اتو اے بیا واہ زیادہ ٹھنڈ لگی پہ اچھا ویسے کالی بارش کی ہے نا ٹھنڈی پی ہے جلدو ایک منٹ صبر کر آرام نہ لے ان کو بھائی جان زیادہ جلدی ہے بس جلو بھائی جان پوجے بھی اٹھائی کھائی جانا کچھ دینا سارا ماحول دینا ٹھیک ہے تری سنو جی ناراض میں زیادہ لمبا وقت نہیں ہوگا صرف 1 منٹ میں بات کو ختم کر کے اپنے حضرت قاری صاحب کے حوالے میں کرتا ہوں میرے دوستو آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله کہ لوگوں اگر یہ قرآن پہاڑ پر رکھ دیا جاتا تو اس کے بوجھ سے اس کے وزن سے اس کی طاقت سے اور اس کی حیبت سے وہ پہاڑ جو بڑی طاقتور مخلوق کہلاتی ہے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتی لیکن میرے دوستو قربان جائیے میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ 6 سال کا بچہ جو آنکھوں سے بالکل نابینا ہے ہڈیوں سے بالکل کمزور ہے پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر رب کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور پوری دنیا میں اول پوزیشن لے کر آتا ہے اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ لوگوں واشنگٹن والوں امریکہ والوں برطانیہ والوں تم رب کے قرآن کو مٹانے پر تلے ہو ہماری کمزور ہڈیاں بھی محمد کے قرآن پہ قربان ہیں انشاءاللہ جب تک جان میں جان باقی ہے قرآن مجید کی حفاظت بھی کی جائے گی اس کو یاد بھی کیا جائے گا تو میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے سینوں میں بالکل ننھے منھے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے وجہ کیا ہے محدثین و محققین نے لکھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ماشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے حضرت قاری محمد طارق صاحب بڑے ہی خوبصورت انداز میں کلام پاک کی تلاوت فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ مزید برکتوں سے نوازے. میرے دوستو، یہ اول دن سے دستور رہا ہے کہ جہاں پر رب کی تعریف ہوتی ہے وہاں پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بلند ہوتا ہے. وہ دنیا کائنات بننے سے پہلے کا موقع ہو یا دنیا کائنات بننے کے بعد کے مواقع ہوں، اللہ نے جہاں پر اپنے نام کو بلند کیا وہیں پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی گونجتا نظر آتا ہے. وہ حضرت آدم عرش معلیٰ پہ دیکھتے ہیں، اللہ کا نام سنہری حروف سے نظر آتا ہے تو ساتھ محمد رسول اللہ کی تعریف بھی جڑی نظر آتی ہے. وہ دنیا زمین سجتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں تو ساتھ ہی اشہد ان محمد رسول اللہ کی آوازیں بھی گونجتی نظر آتی ہیں. وہ مسجد نبوی کا ماحول ہو، آقا نامدار اگر اللہ کے نام کو بلند کرتے ہیں تو ساتھ ہی حضرت حسان کھڑے ہو کے امام الانبیاء کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو میرے دوستو، یہ دنیا کا تسلسل چلتا رہے گا. دنیا جب ختم ہوگی، میدان معاشر سجے گا، تب بھی یہی عالم ہوگا، یا تو اللہ کا نام ہوگا یا محمد رسول اللہ کا نام ہوگا. اب آپ حضرات کے سامنے نعت رسول پیش کرنے کے لیے ہم سب کے دلوں کی دھڑکن ہمارے مہمان ثنا خان مصطفیٰ جو اپنی پہچان آپ ہیں، جو ہمارے ضلع رحیم یار خان کی بڑی ہی بہترین آواز، بڑی ہی خوبصورت آواز کے مالک، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ختم نبوت کا میدان ہو، عظمت صحابہ کا میدان ہو، ناموس اہل بیت کا میدان ہو، ہر میدان میں حضرت نعتیہ کلام اصحاب رسول کی شان، اصحاب اہل بیت کی شان بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. میری مراد اب آپ حضرات کے سامنے ملک اجمل علی حیدری صاحب نعت رسول پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. ملک اجمل علی حیدری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال والتعبیر. قابل صد اعزاز و تقدیر دوستو، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج دوسری مرتبہ آپ حضرات کی اس جامع مسجد میں اس بابرکت پروگرام پہ حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی حضرت اقدس حضرت مولانا قاری حبیب اللہ فاروقی صاحب
دامت برکاتہم العالیہ کی یہ محبتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں آپ حضرات کے سامنے 2 سے 3 کلام انتہائی اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ قبل اس کے کہ میں اپنی حاضری کا آغاز کروں، اپنی بیداری کا ثبوت دیں گے، ایک دفعہ بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اس سے قبل حضرت قاری صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، ایمان تازہ ہو رہا تھا اور سکون مل رہا تھا۔ تو اب آپ حضرات کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ تو میں حضور کے دیوانوں کے درمیان بیٹھ کے، ختم نبوت کے پروانوں کے درمیان بیٹھ کے کچھ سنانے سے پہلے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کا ذوق کیسا ہے، آپ کیا سننا چاہتے ہیں۔ تو میری التجا ہوگی ایک دفعہ اتنا بلند آواز سے سبحان اللہ سنائیں، دایاں ہاتھ اٹھا کے سنائیں، در و دیوار گونج جائیں، پتہ چلے حضور کے دیوانے جاگ رہے ہیں۔ سینے کا زور لگا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان اٹھتے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ درود پاک با آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں علماء کرام کثیر تعداد کے اندر، میں ان سے دعائیں لیتے ہوئے، آپ حضرات کی محبتوں کا سہارا لیتے ہوئے ایک خوبصورت کلام کے چند اشعار سے آغاز کرتا ہوں۔ شاعر لکھتا ہے، زلفیں حسین ہوگی، چہرہ کمال ہوگا، دیکھیے سبحان اللہ، حضور کا حسن جمال سنیے۔ زلفیں حسین ہوگی، چہرہ کمال ہوگا، زلفیں حسین ہوگی، چہرہ کمال ہوگا، کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا، زلفیں حسین ہوگی، چہرہ کمال ہوگا، حجرے سے جب نکلتے ہوں گے حضور انور، حجرے سے جب نکلتے ہوں گے حضور انور، شمس و قمر کو بھی تب آتا زوال ہوگا، ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ شمس و قمر کو بھی تب آتا زوال ہوگا، کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا، زلفیں حسین ہوگی، چہرہ کمال ہوگا، زلفیں حسین ہوگی، چہرہ کمال ہوگا۔ اور شعر سنیے گا، رنج و ملال کوئی رہتا نہ ہوگا باقی، رنج و ملال کوئی رہتا نہ ہوگا باقی، میرے نبی کو جس دم تکتا بلال ہوگا، میرے نبی کو جس دم تکتا بلال ہوگا، کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا، زلفیں حسین ہوں گی، چہرہ کمال ہوگا، زلفیں حسین ہوں گی، چہرہ کمال ہوگا، کہہ دوں گا اے فرشتوں میں ان کا امتی ہوں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اللہ نے ہمیں اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے یہ مسکراتے چہرے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ آپ شعر توجہ سے سنیں گے، جب شعر دل کے دروازے پہ آ کے دستک دے تو پھر دایاں ہاتھ اٹھا کے شعر کے آخر میں سبحان اللہ سنائیے گا، حضور کا امتی ہونے کا ثبوت دیں گے، توجہ رکھیے گا۔ کہہ دو گا اے فرشتوں میں
کا امتی ہوں، کہہ دوں گا اے فرشتوں میں ان کا امتی ہوں، مجھ سے اگر لحد میں کوئی سوال ہوگا، مجھ سے اگر لحد میں کوئی سوال ہوگا، اب ذرا ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ پڑھیں گے، کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا، زلفیں حسین ہوں گی، چہرہ کمال ہوگا، اس سال حضور کے روزے کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ مجھے رکھیے گا، پسینے میں مدینے میں خوشبو پاک سینے میں، پسینے میں مدینے میں خوشبو پاک سینے میں، جسے تطہیر کہتے ہیں، اہل بیت کے دیوانے توجہ رکھیں گے، حضور کی آل کے حق میں سبحان اللہ سنائیں گے، جسے تطہیر کہتے ہیں، نبی کی وہ رضا خوشبو، جسے تطہیر کہتے ہیں، نبی کی وہ رضا خوشبو، محمد مصطفیٰ خوشبو ہے، ان کی ہے ادا خوشبو، رچی اصحاب میں خوشبو، نبی کی آل میں خوشبو، چار رہیں گے ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے، اس شاخ کا شہزاد بنا خلد ٹھکانا، اس شاخ کا یہ ختم نبوت کے دیوانے، یہ ختم نبوت کے پروانے، یہ ختم نبوت کے شہید، جنہوں نے ختم نبوت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ آئیے میں اکابرین سے دعائیں لینے کے لیے، حضرت مفتی صاحب آپ سے دعائیں لینے کے لیے، شعر بہت ہی خوبصورت ہوگا، توجہ رکھیں گے، اس شاخ کا شہزاد بنا خلد ٹھکانا، اس شاخ کا شہزاد بنا خلد ٹھکانا، اس شاخ کا شہزاد بنا خلد ٹھکانا، گستاخ نبی پاک کے فنار رہیں گے، گستاخ نبی پاک کے فنار رہیں گے، ختم نبوت کا دیوانہ بولے گا انشاءاللہ، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار بن کے ہاتھ اٹھائیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے، دنیا میں بھلے دوست تو دن چار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے۔ ختم نبوت، محمد عربی کی ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، یہ تصویر بند کر دیجیے۔ محمد مبین، والد محمد اکرم صاحب، نبیل اکرم، والد محمد اکرم صاحب، اسد بشیر، والد محمد بشیر صاحب، مزمل بشیر، والد محمد بشیر صاحب، احمد اسلم، والد محمد اسلم صاحب، سفیان یاسین، والد محمد یاسین صاحب،
मोहम्मद सैफुल्लाह मुनीर वल्द मोहम्मद मुनीर साहब, मोहम्मद असर रजा वल्द मोहम्मद शहजाद रजा साहब, मोहम्मद रिहान वल्द मोहम्मद फैजान साहब, हसान साजिद वल्द मोहम्मद साजिद इकबाल साहब, सुभान सईद वल्द मोहम्मद सईद साहब, अहमद तारक वल्द मोहम्मद कारी मोहम्मद तारक साहब, हमारे मुतवल्ली के साहबजादे हैं डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक साहब, इनको भी पगड़ी बांधने का बहुत शौक था, तो मैंने ये नियत की थी जब दस्तारबंदी का मौका होगा तो हजरत डॉक्टर साहब के सर पर भी बड़ों से हाथ रखवा देंगे। डॉक्टर सिद्दीक साहब भी आए और हमारे साथ से अपनी दस्तारबंदी करवा दें। बाकी तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया जो तशरीफ़ लाए, जिन्होंने जिस मौके पर भी मेरे साथ ताबन किया, सबको अल्लाह पाक हिदायत अता फरमाए। अभी मुफ्ती साहब दुआ फरमाएंगे, दुआ के बाद आप सब के लिए खाने का इंतज़ाम है, इधर ही लेने बना लेंगे, इंशाअल्लाह सबको खाना मिलेगा। अब्दुल्ला साहब की काविश और मेहनत आज सब साथियों के सामने है। बहुत सारे बच्चों ने कुरान करीम मुकम्मल किया है माशाअल्लाह। इस महल्ले में, इस इलाका में हज़रत कारी साहब की मेहनत खूब चल रही है। अल्लाह इन्हें मज़ीद हिम्मत नसीब फरमाए। अहले इलाका को इससे भरपूर फायदा हासिल करने की तौफीक बख्शें। इलाहुल आलमीन छोटे बच्चों की तरह जवानों को, बूढ़ों को भी हज़रत कारी साहब से कुरान करीम सही करने की तौफीक बख्शें। इलाहुल आलमीन ये मस्जिद एक दरसगाह भी है और एक खानका भी है। हज़रत खलीफा मोहम्मद शरीफ साहब इस खानका के जिम्मेदार हैं। अल्लाह इसके रूहानी फयूज़ात और बरक़ात को आम फरमाए। माशाल्लाह जनाब ऐसा घर था आज घर आए होते मगर एक बुरी खबर है। शैतान को माशाल्लाह कुरान पाक मिल गए, ये पगड़ी भी मिल गई। तो ना जूती क्या थी ये जुत्ती जुत्ती क्या थी ये तो मेरी जुत्ती क्या थी बोला तो तीन जुत्ती पा रही हूँ जुत्ती और मैं चाहते वेंदा उठे ही तीन बेटे बोला तीन को जुत्ती बेसा बोला तीन कार हमसे